اپروچ کے اوپر ہے. جب ہم کسی جاب کے لیے اپروچ کرتے ہیں تو ہماری بیسک اپروچ کیا ہونا چاہیے؟ جاب مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے، جاب مارکیٹ میں بالکل نہیں ہے. آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کیسے کریں. پیسہ بہت زیادہ ہے اس ملک میں، پیسہ بالکل نہیں ہے. آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیسے کریں. یعنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایسے پی ایچ ڈیز کو جانتا ہوں جو 2,500 درہم پہ جاب کر رہے ہیں پریکٹیکل. ٹھیک ہے، میں یہاں وہاں کی باتیں نہیں کروں. میں ایسے میٹرک فیل کو بھی جانتا ہوں جو 5,000 درہم پر ڈے کے دیتا ہے پریکٹیکل. آپ کی کیا اپروچ ہے؟ یا تو اسے معیشت الہی سمجھ کے بیٹھ جایا جائے کہ جی اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اس نے 5,000 اس کے لکھ دی اور 2,500 اس پی ایچ ڈی کی لکھ دی. یا پھر ہم یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی جو مرضی وہ تو ہوگی، ہم اپنی اپروچ اس طرح سے کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے نوبھائی بات کر رہے تھے کہ یورپینس کے ہم طریقہ کار جو اینڈ ٹو بی ویری فرینک ود یو، آپ لوگوں نے اسپائڈر مین 3 فلم دیکھی ہوگی، بہت فیمس فلم ہے. اگر میں کہوں کہ جی ایک پروڈیوسر ہے پاکستان میں جو اسپائڈر مین 4 بنانا چاہتا ہے تو آپ لوگ ہنسیں گے. فرسٹ نا ہمارا گھٹا سا کلچر ہے، ہم لوگ نہیں بنا سکتے. لیکن اگر میں آپ کو فیکٹ بتاؤں کہ اسپائڈر مین 1 2 3 تینوں پاکستان میں ہی بنی ہے، پاکستان کے چھوٹے چھوٹے اینیمیشن ہاؤسز میں بنی ہے. جو اسپائڈر مین آپ نے اسکرین پہ دیکھا ہوا ایک اینیمیٹڈ کیریکٹر اور وہ سب پاکستان کی گلیوں میں ڈیولپ ہوا. آپ کیا کہیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم جی ایف ٹنڈر بنا سکتے ہیں تو اسپائڈر مین بنانا کیا ہو کوئی مشکل چیز نہیں ہے. لیکن ساری بات سر ہماری اپروچ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کس طرح سے کرتے ہیں. ٹو بی ویری فرینک ود یو، آئی ہیو اے کلائنٹ، ہی از این عرب گائے، بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس رن کرتا ہے اور ہم اسے بہت بزنس ڈیولپ کرتے دیتے ہیں. I was talking to that guy, I said, یار ہم لوگ بناتے ہیں بیسکلی، ہم بناتے ہیں، انڈینس بناتے ہیں. Why you guys are still following Gora people? Why you always go behind Britishers and Americans and all the Gora people? ان کے ریٹس اتنے ہائی ہیں اور ہم ان سے بہتر کام کرتے ہیں. He said, say ya akhi jawan, you know what white people have with them? I said, what? He said, when they make promise they do it. گورا جب بھی وعدہ کرتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے اور وہ کر کے دیتا ہے. اس لیے ان کی جو پیز ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ ہائی ہے. اینڈ اندر پارٹ مینس میرے جاب کے 2 ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس رہے ہیں. میں آج سے کچھ سالوں پہلے لنڈن میں ایس آئی اے کے لیے کام کرتا تھا جو ان کا فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے. اور یہ جو ورڈ ہے بگ بردر جو چھپ کے دیکھتے ہیں اور روڈس کو اور ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ہم ہی سے نکلا تھا وہاں پہ. اینڈ ون ڈے آئی ڈیسائڈیڈ ٹو کوئٹ دیٹ جاب اور میں واپس آؤں گا اور میں اپنے ملک کے لیے کچھ کام کروں گا. اور میرا ایک ہی ریزن تھا کہ میں کسی گورے کے لیے گولی نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے، اگر میں اپنے وطن پاکستان کے لیے گولی کھاتا ہوں تو مجھے شہید کا درجہ ملے گا. اگر میں کھاتا ہوں تو یہاں میں کھاؤں گا تو میرے گھر والوں کو صرف کچھ ایکسٹرا تنخواہ ملے گی میری. تو یہ ایک ریزن تھا کہ میں نے وہاں سے اس کو ہٹایا. دین جب میں یہاں واپس آیا میں نے وہاں سے اسپیشلائزیشن کی فلم میکنگ کے اندر لنڈن فلم اکیڈمی سے. لنڈن فلم اکیڈمی میں ایڈمیشن لینے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر آپ ماسٹرز ہیں تو ہی آپ جا سکتے ہیں، ادروائز بیسک وہاں سے آپ کو کوئی انٹری نہیں دیتا. میرا یہ آبجیکٹیو تھا کہ جو یہ انڈسٹری ہے اس سے ریلیٹڈ جابس کریٹ کیے جائے پاکستان میں اور یو اے ای میں، یہاں پہ بھی جو پاکستان میں اگر وہ کرنا چاہیں. بیکاز آئی آلویز نیو دیٹ کہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو جب جابس کریٹ ہوتی ہیں اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سر ہم نے کسی نہ کسی طرح اپنے ملک میں ایک سرکولیشن قائم کرنی ہے. ہمارا غریب سے غریب تر ہوتا جانا ہے اور ہمارا امیر کو چھوڑ دیں، مطلب اس کا بس نہیں چل رہا، وہ کس طرح سے باقیوں کو کیچپ لگا کے کھا جائے. یہ بالکل میں کوئی گھما پھرا نہیں، بالکل پریکٹیکل چیز میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. میری بہت سی ڈاکیومنٹریز ایسی ہیں جو میں نے پاکستان کے اوپر بنائی، ڈفرنٹ چینلس کو بھیجی اور کبھی بھی نہیں چلی، وہ بین ہو گئی. کہتے ہیں آپ بہت زیادہ ریالٹی پہ بات کریں. میں نے کہا یار یہی ہے، یہ مطلب میں ریالٹی پہ کیسے بات نہ کروں جب میں اتنا ہوں کراچی کی اور لاہور کی گلیوں میں. تو میں نے یہی دیکھا ہے اور جو میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ریالٹی. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے انڈیا نے اپنی فلم انڈسٹری کو بہت زیادہ پاورفل کر دیا، گورنمنٹ سپورٹ کر دیا. لیکن ایسا نہیں ہے. ہر چیز جو جیسی دکھ رہی ہوتی ہے وہ ویسی ہوتی نہیں ہے، یہ میرا اپنا دعویٰ ہے. اور ہمیشہ ایک ڈفرینٹ میکینزم اس کے پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے.
چاہے آرمی ہو, انٹیلیجنس سروسز ہو, ٹھیک ہے, کوئی سوشل نیٹورکنگ سائٹ ہو, کچھ بھی ہو. فیس بک پہ ابھی ہم بہت زیادہ وہ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اور ہمارے سامنے ایک اسٹوری ہے, ایک لڑکا مارک زکربرگ جس نے ایک ویب سائٹ بنائی اور آج اس ویب سائٹ کی قیمت $2.5 ارب ہے. دیکھیے یہ کہانی سننے میں بہت اچھا لگتا ہے, لیکن آپ کو کیا یہ پتا ہے اس ویب سائٹ کا ڈائریکٹر CIA کا ڈائریکٹر ہے, 2 جابس ایک ساتھ کر رہا ہے, CIA کا بھی ڈائریکٹر ہے, فیس بک کا بھی ڈائریکٹر ہے, ٹھیک ہے. تو اور اچانک سے اتنا پیسہ آ گیا, اچانک سے ہر موبائل فون میں فیس بک کو آپشن دیا جا رہا ہے, تو کوئی تو ہے بھائی جو پیسہ لگا رہا اور کام کر رہا. تو ہر چیز کا ایک پہلو ہوتا ہے اس کے پیچھے. I came here and I produced an idea کہ دیکھیے ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈسیبلڈ ہیں, ہینڈی کیپ, اور سب سے زیادہ جاب کی پرابلم ان کو ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں ایک ہی کمانے والا اور وہ ایک یا دونوں ٹانگوں سے معذور ہے, ایک یا دونوں ہاتھوں سے معذور ہے, یا نابینا یا سماج سے گھر ہوتا ہے. I came up with an idea. I said, okay, ایک ایڈیٹر پاکستان میں جو ویڈیوز ایڈٹ کرتا ہے $1.5 lakh مہینہ لیتا ہے. وائی ناٹ کہ جو لوگ پیروں سے معذور ہیں میں انہیں یہ اسکلز دوں اور فری آف کاسٹ دے دوں, rather than sending them back to London and making them spend thousands and thousands of pounds, which is not possible, obviously. میرے پاس اسکل ہے, میں ان کو دے دوں, یہ آگے کام کرنا شروع کر دوں. اور what drive me to do that is, آپ نے بچپن میں ہم سب نے کہانی سنی ہے ہماری کتابوں میں, ہماری اسلامیات کی کتابوں میں, کہ ایک لکڑہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کماؤں, تو آپ نے فرمایا جاؤ گھر کا سامان بیچو اور یہ لکڑی خرید کے لے آؤ اور وہ لے آؤ, کلہاڑی کا جو ٹول ہوتا ہے اچھا لے لیا ہے, اور بتایا کہ یہاں سے لکڑی کاٹو, یہاں بیچو, کماؤ, رسی لی, یہ لی, وہ سب لے لیا. تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے ٹیچرس نے بتایا, جن سے میں بالکل اختلاف کرتا ہوں, کیونکہ ہمیں جو ایجوکیٹ کیا گیا بچپن سے وہ ویسا نہیں ہے جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا. ہماری ایجوکیشن نے ہمیں ڈفرینٹ بنا دی بہت سے لوگوں سے, کہ جی محنت کر کے کمانا چاہیے. ارے سر محنت تو وہ فقیر بھی کر رہے ہیں جو سگنل پر سارا دن کھڑا, کیا وہ محنت نہیں کر رہا؟ دھوپ میں کھڑا ہو مانگ رہے ہیں ایک بندے سے, لوگوں کی چھڑکیاں سن رہا ہے, بیٹار سن رہا ہے, میلا کا چلا وہ مانگ رہا ہے, محنت کر رہا ہے. اس کی محنت میں اس کی محنت میں کیا فرق ہے؟ عزت کا فرق ہے, رسپیکٹ کا فرق ہے. ٹھیک ہے, میں یہ مانتا ہوں کہ رسول اللہ نے اسے یہ تو بتایا آپ نے کہ آپ محنت کر کے کھاؤ, لیکن اس کے ساتھ اس کو ایک اسکل بھی دی, اس کو اکنامکس, مائکرو اکنامکس انٹروڈیوس کیا, اس کو انویسٹمنٹ کے بارے میں بتایا. تمہارے گھر میں فالتو ہوا بیچ دو, اس کو یوز کرو یہاں, ٹھیک ہے, یہ سسٹم ہے, یہاں سے لکڑی کاٹو گے, یہاں بیچو گے. اس کو مارکیٹس کا بتایا, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے بارے میں بتایا. ہمیں کبھی کسی کتاب میں نہیں بتایا. ہمیں ہمارے نبی نے کیا کہا, کیسے کھاؤ, کیسے کماؤ, یہ کبھی کسی نے نہیں بتایا. مارشلس نے اکنامکس میں کیا کہا وہ ہمیں سب نے بتایا, کیونکہ مارشل نے کچھ نہیں بتایا. ہمارے ذہن پہ امپیکٹ ہے کیونکہ مارشل شاید گورا تھا اس وجہ سے, اور انہوں نے یہاں پہ 200 سال حکومت کی ہے, چالیس کی اس وجہ سے. در حقیقت بات یہ ہے فرینڈس کے گورا کا حکومت نہیں کرتا, ہم اس سے اپنے آپ حکومت کرواتے ہیں. سارے کال سینٹرز برٹن میں انڈین پاکستانی چلاتے ہیں, مینوفیکچرنگ انڈین پاکستانی میں, سارے ایشین ہیں وہاں پر. یہاں تک کہ آپ اگر چائنا چلے جاؤ اور دیکھیں تو جتنے پرائیویٹ پلینس ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جھوپڑوں میں اسمبل ہو رہے ہیں. ہمیں نہیں دکھایا جاتا, وہ ایک بات ہے, لیکن بات کیپیبلٹی اور ٹیلنٹ کی ہے. اور آپ لوگوں کا جو اسٹرینتھ ہے بہت اچھا ہے, اس سے آپ بہت سارے ٹیلنٹ کو ایک ٹیبل کے اوپر لے کر آئیں. نہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ اللہ بھی آپ کو اس کا اجر دے گا, اور آپ کو اس کے اکنامیکل بینیفٹس دیں گے. لوگوں سے لوگ ملتے چلے جائیں گے. کچھ لوگ آپ کو رجسٹ کریں گے, آپ کو روکیں گے, یار کیا کرنا, یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ڈسکریج کرنا جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر سمجھا جاتا ہے, اور جو فوراً سب سے پہلے کیا جاتا ہے دستی, یار یہ کیا کر رہا ہے, اسے بہتر ہی کر رہا ہے. لیکن میں جب یہ دیکھتا ہوں کوئی بھی میری ایج کے نوجوان کوئی بھی نیا کام کر رہا ہو, کوئی بھی بیٹر ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ بڑا اسٹیپ ہو یا چھوٹا اسٹیپ ہو, آئی ریئلی فیل پراؤڈ کہ وہ چرس نہیں پی رہے, روی نہیں پی رہے, گٹار بجا رہے بہتر ہے, چرس نہیں
ले के नहीं घूम रहे, वरना पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करने से तो बेस्ट तरीका यही है कि 8,000 रुपये की आप टीपी ले लीजिए, तो जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए। 8,000 रुपये में बेहतरीन धंधा महसूस नहीं मिलेगा जो हमारे यहाँ है, और इसकी कोई डिस्करेजमेंट नहीं है। लेकिन हमने ये सब की चीज़ अपनी आने वाली नस्लों के जवाबों से निकाली है। मैं अपने ज़ाती तौर पर कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा शख्स है जिसके पास जॉब नहीं है, मैं उसको रिड्यूस कहीं ना कहीं जहाँ भी नहीं कर सकूँगा कर देता हूँ। उसके अलावा मैंने कहा अगर कोई ऐसा है जो फिजिकली चैलेंज है, तो मीडिया इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं और उनका बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कम से कम अगर कुछ नहीं पूरा जिस्म मकरूज है, दिमाग अगर चल रहा है तो राइटर बन सकते हैं, लिरिसिस्ट बन सकते हैं, कोई भी चीज़ सोच सकते हैं। हम हिटलर के पीछे चलने वाले तो हैं कि हम अपने मुल्क के सारे बातों को खोज मार सकते हैं। जैसे उसने कहा जो भी डिपेंडेंट है उनके पैरासाइट को खोज मार, तीन चीज़ के लिए